ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب تھا کملے والا ہمارا نبی غیب تھا کملے والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے پیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ختم نبوت کے پہرے داروں میں ہے وہ بروز حشر ان کے یاروں میں ہے اس کا چہرہ چمکتے ستاروں میں ہے اس کا چہرہ چمکتے ستاروں میں ہے آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے
زلیخا ہمارا نبی، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی۔ اپنا دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی۔ یہ نہ سوچو پنجتن کے گدا حق خطیب علی ہے، وفا ہی وفا حق خطیب علی۔ میرا مرشد حق خطیب ہے، میرا مرشد حق خطیب ہے، میرا مرشد حق خطیب ہے، میرا مرشد حق خطیب ہے۔ جس نے خط میں نبوت پہ پیغیرہ دیا، جس نے خط میں نبوت پہ پیغیرہ دیا، وہ ہے حق بادشاہ حق خطیب علی۔ میرا مرشد حق خطیب ہے، میرا مرشد حق خطیب ہے، میرا مرشد حق خطیب ہے، میرا مرشد حق خطیب ہے۔ شمع عشق نبی کی جلاؤ سبھی، شمع عشق نبی کی جلاؤ سبھی، ہے پیام تیرا حق خطیب علی۔ میرا مرشد حق خطیب ہے، میرا مرشد حق خطیب ہے، میرا مرشد حق خطیب ہے، میرا مرشد حق خطیب ہے۔ مصطفیٰ کی نگاہ پر
حق خطیب علی میرا مرشد حق خطیب ہے 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 شاہ بغداد کا فیض در پہ تیرے شاہ بغداد کا فیض در پہ تیرے دم میں شفا حق خطیب علی میرا مرشد حق خطیب ہے 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 میری جان میرے مرشد پہ قربان ہے میری جان میرے مرشد پہ قربان ہے یہ اویس تیرا حق خطیب علی میرا مرشد حق خطیب ہے 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 حق خطیب علی بادشاہ حق خطیب علی بادشاہ حق خطیب علی بادشاہ حق خطیب علی بادشاہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں ببند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو قلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانے زیادہ بیمار اور زیادہ پریشان ہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے ہر روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے زندگی کے دو بہترین مشن ایک تو تاجدار ختم نبوت کی صدا کو بلند کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے ویل چیئر اسٹیشن پہ معذور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے لوگ اب صوفی بصفا حضرت قبلِ عالم پیر مصنف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیک دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جتنی مرضیں دکھ اور تکلیفیں ہیں جتنی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان مرضوں کو شفاء کلی میں نصیبت فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ بس دم اور دعا کا جو سلسلہ ہے تھوڑی ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے زندگی کے اندر درد و غم کے گرفتار انسان درد سر بھی عذاب جان بن جاتا ہے اگر وہ نہ ختم ہو تو زندگی کی تمام خوشیاں انسان کو بے رونق لگتی ہیں ان کے اندر کوئی سکون نہیں ہوتا چاہے مال و دولت ہو دنیا کی ہر چیز ہو جب صحت چلی جاتی ہے تو زندگی کی ہر چیزیں جو ہیں وہ اس سے جدا ہو جاتی ہیں اور ایسی مرضوں کے اندر لوگ گرفتار ہوتے ہیں جن کا علاج ممکن تو ہے لیکن کچھ ایسی سٹیج میں جاتا ہے جہاں ناممکن ہو جاتا ہے اور اتنا مہنگا ترین علاج ہوتا ہے کہ اس دور میں انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اس علاج کے باوجود بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ مرض واپس دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک خوف ایک خطرہ پڑا رہتا ہے ہر وقت ایک تکلیف کے اندر گرفتار رہتا ہے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے حضور کی جتنے بھی امتی ہیں تاجدار مدینہ کے غلام ہیں انہیں کینسر جیسی موذی مرض سے بچائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ آستانہ علیہ قلعہ سیدہ ہو یا مرکزی دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو ہر روز لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے
چراغوں سے چراغ جلے اور وہ شمع روشن ہوتی گئی۔ آپ دیکھیں کہ آج جمعرات کا دن ہے اور جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک حضور کے غلاموں کا ایک جمع غفیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب جہاں روشنی ہوتی ہے نا وہاں پروانے آئی جاتے ہیں، اور جب کوئی بیمار کو رب شفا دیتا ہے نا تو پھر اس علاقے والوں کو پتہ ہی چل جاتا ہے۔ اور ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی کہانی پہ کہاوت پہ آتا ہے، جسے خدا بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے خدا نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی لا نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کو میرے خدا نے ہی بھیجا ہے، اور میرا خدا ہی آپ پہ کرم اور مہربانی فرمائے گا۔ بھاولپور چولستان سے بہت دور کا علاقہ ہے، طویل سفر کر کے ایک میری بہن ہے وہ تشریف لائی ہیں، اور وہ عرصہ 6 سال سے بلڈ کینسر میں مبتلا تھی۔ بلڈ کینسر خدا بچائے، تاجدار مدینہ کے صدقے سے بلڈ کینسر کے مرض کے اندر مبتلا تھی، اور وہ علاج کراتے کراتے اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا۔ جب میرے پاس پہلی مرتبہ وہ آئے تو وہ ویل چیئر پہ تھی، ویل چیئر پہ موجود تھی اور انتہائی کمزور تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں 4 سٹیج کا کینسر بتایا تھا، اور حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے حضور کے غلاموں کو بچائے۔ بڑی خوبصورت بات میں آپ کی سماعتوں کو نظر کیے جا رہا ہوں۔ اور جب یہ میرے پاس آئے تو میں نے خود جیسے وہ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علیہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ لوگ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے، اسی طرح یہ ویل چیئر پہ ان کو میں نے 5 دم ویل چیئر پہ کیا، 6واں دم کیا تو یہ ٹھیک ہو گئے۔ 7واں دم کرانے کے بعد جب انہوں نے چیک کرایا تو مکمل طور پہ بلڈ کینسر ختم ہو گیا۔ آج آئے ہیں صرف حاضری دینے کے لیے۔ ان کے پاس ساتھ 1-2 بندے نہیں ہیں، 40 بندے ان کے ساتھ آئے ہیں۔ کتنے بندے آئے؟ 40، اور 40 کبھی پہلے نہیں آئے، صرف اس میری بہن کو دیکھتے ہیں جو عرصہ 6 سال سے اس موذی مرض کے اندر گرفتار تھی، موذی تکلیف کے اندر گرفتار تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے محلے ہمارے علاقے کی ایک ہماری بہن ہماری بیٹی اس تکلیف میں مبتلا تھی، وہ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علیہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ گئی، وہاں سے اس نے دم کروائے۔ آج وہ بلڈ کینسر جو ختم ہو گئی، کل تک جو خود کسی کی محتاج تھی آج اللہ اور اللہ کے رسول کی محتاج ہو گئی، کسی دنیا دار کی محتاج نہیں ہوئی۔ آج اپنے قدموں پہ چل کے آئی ہیں، وہ رپورٹیں بھی ان کے پاس ہیں، ان کے جسم کے اندر سے مکمل طور پہ بلڈ کینسر جیسی موذی مرض ختم ہو گئی۔ اب میں رک کے آپ کو سوال کا جواب بتا رہا ہوں۔ 40 بندے اکٹھے ہیں، اگر میرا خیال ہے ان کے ساتھ جو قریب کے بندے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تو قریب ہی آپ کو ان کے نظر آتے ہیں جو ان کے ساتھ آئے ہیں بھاولپور سے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، 2 بندوں کو آپ مائل کر سکتے ہیں، 10 بندوں کو کر سکتے ہیں، 20 کو کر سکتے ہیں۔ میری بات سنیں، 40 آدمی ان کے ساتھ آئے ہیں۔ 40 آدمیوں نے اپنے علاقے محلے سے دیکھا ہوگا تو پھر اتنا وہ پیچھے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ 40 بندوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں جہاں سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب ہماری سوچ و سمجھ ہماری عقلوں سے باہر چیز ہو گئی، وہاں جاتے ہیں اتنے دور بندہ کھڑا ہوتا ہے، اسے ایک بھوک لگتی ہے، وہ بیماری کیسے شفا میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھنے کے لیے صرف آئے ہیں۔ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علیہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں دیکھنے کے لیے آج بھی وہ چراغ روشن ہے جن کے تیل چورایا نہیں جاتے۔ جب وہ چراغ بجھ جاتے ہیں، جن چراغوں کے تیل جو چوری کیے جاتے ہیں، جب نام خدا اور نام مصطفیٰ انسان دنیا داری یا سیاست کے چکر میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ چراغ جو تیل والے ہوتے ہیں وہ جلا نہیں کرتے، کیونکہ ان کا تیل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے زندگی میں نہ تو سیاست کے لیے، نہ تو لالچ کے لیے، نہ کسی دنیا داری کے لیے، فقط اگر مخلوق خدا کی خدمت کی تو خوف خدا کے لیے، اور تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کی تو حضور کی محبت کے لیے کی ہے۔ اس لیے محبت کے لیے کی ہے۔ پھر وہ جو چیز محبت میں ہو وہ چراغ کبھی بجھا نہیں کرتی، کبھی انہیں خوف نہیں ہوتا، لیے چلتا ہوں بس اتنی، وہ کہتے نا وصل کی شب اتنی مختصر تھی کہ باتوں باتوں ہی میں سحر ہو گئی۔ ایک بچہ ہے، یہ
पतोकी से आया है और ये छोटा सा मासूम सा बच्चा है और इसे मेजर थैलासीमिया था, इसके जिगर की प्रॉब्लम थी, मेजर थैलासीमिया था, छोटा सा बच्चा है और पैदाइशी ही इसको मेजर थैलासीमिया। और हर आपको जानते हैं जिसे थैलासीमिया जैसी मूजी मर्ज होती है तो फिर क्या होता है कि वो उसे 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, महीने के बाद एक बार ब्लड लगता है, खून लगाया जाता है। इसे हर 15 दिनों के बाद खून लगाया जाता था। आज इसके 6 दम है, वो छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा है, 6 दम हुए हैं। तुम जाओगे, अकीदत रखोगे, ये दिल में रखोगे, बस रब ने शफा देनी है देनी। लेकिन जो इसे लेकर आए थे, इनके साथ, इनकी इस बच्चे की दादी है, साथ लेकर आई थी, न जाने इसके दिल के अंदर दरबार अली अबलावड़ा शरीफ की कितनी मोहब्बत थी, कितनी दिल के अंदर अकीदत थी। इसलिए उन्हीं लोगों के साथ आया करो जिनके दिलों के अंदर अकीदत होती है। मुनाफिक ने दरे रसूल से भी करम नहीं पाया तो दरे औलिया से वो क्या करम और मेहरबानियां पाएगा। बस सोच लें। अब मैं देख रहा हूँ एक और मेरी बहन डेरा इस्माइल खान बहुत दूर है, तवील सफर है, मुक्सर किए जा रहा हूँ और बहुत ज्यादा दूर है। और ये आई इन्हें 10 साल से जिगर की प्रॉब्लम थी और इस स्टेज पे जिगर चला गया कि डॉक्टर ने इन्हें ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा। आज ये आई है, इन्होंने 6 दम करवाए हैं, 6 और 6 दमों के बाद ये यहाँ आन पहुंची हैं। तो जब ये 6 दमों के बाद आई हैं, जाकर चेक कर आया तो जो जिगर ट्रांसप्लांट के लिए कहा करते हैं आज मुकम्मल ठीक होकर यहाँ आई हैं। ये भी ताजदार मदीना का करम है। मैं सिर्फ आपसे एक आखिरी बात कर रहा हूँ। इसे अब लिए एक छोटा सा मेरी बहन ये जलालपुर जिला मुल्तान से आई है, बहुत तवील सफर करके आए हैं। 1 साल से इन्हें आंत का, बड़ी आंत का कैंसर था और ये खुदा बचाए। आप जानते हैं मैंने करोड़ों लोगों को इलाज किया है और मैं बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। ये जो बड़ी आंत का कैंसर होता है इसमें जन्नात का बहुत बड़ा एक रद्द अमल होता है, असर होता है। इसका मेडिकल इलाज बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इंसान सारी जिंदगी के लिए एक माजूरी की जिंदगी गुजारता है। वो रिपोर्टें मेरे उनके साथ सामने हैं, इनके घर वाले साथ आए हैं, इन्होंने भी आज अपने मुकम्मल दम करवाए हैं। जो बड़ी आंत का कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा था कि इसका इलाज नहीं है, आज ताजदार मदीना के सदके से मुकम्मल शफा पाके वो खड़े हैं। बस मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है मेरे हुस्न वानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाला की हनाबंदी। मैं आपको रुक कर इतनी बातें हैं कि वक्त नहीं है, बस आप जितने लोग आए हैं मैं एक समझ की बात बता रहा हूँ। ये सारी तारीफ किसी बंदे की नहीं हो रही है, ये मेरे खुदा के कुरान की हो रही है। मेरे रब की बात हुई है कि रब शफा देता है और वसीला ताजदार मदीना के वसीले से शफा देता है। इसलिए सोचें काश हम एक ऐसा गम के अंदर गिरफ्तार हैं। दुनियादारों में कोई डॉक्टर का मजहब नहीं रखते, किसी भी मजहब से वो तल्लक रखता हो, अगर उससे बंदे का बुखार टूट जाए तो उसकी सारी जिंदगी गुन गाता रहता है। मैं फलानी तकलीफ में था और डॉक्टर साहब ने मुझे इंजेक्शन लगाया, मेरा बुखार टूट गया। तो जो दुनिया की खतरनाक मर्जों में मुब्तला है और वो 2 चीजों का इलाज करते हैं, एक रूह का और एक जिस्म का। रूह के अंदर भी तस्कीन पहुंचती है, वो मरा हुआ रूह, वो जंगाल दिल के अंदर ताजदार खत्म नबूवत की सदाएं बुलंद होती हैं और फिर हमेशा के लिए जिस्म में जो मर्ज होती है रब उसे शफाई कुल्ली में कर देता है। जब अल्लाह वालों की बात होती है तो बस आंखें चुरा लेते हैं, छुपा लेते हैं चेहरा, कहीं किसी को बताना ना पड़े। ऐसा हो के बता देंगे तो कहीं को कहे इस दौर के अंदर भी तुम अल्लाह वालों को मानते हो, वो दौर कौन सा है? वो मेरे रब का, हर जमाना मेरे खुदा का, हर दौर मेरे रब का, हर दौर में उसका करम और मेहरबानियां उसी तरह जारी और सारी रहती हैं। इसलिए अगर इन्होंने यहाँ ठीक हुए 40 बंदे इनके साथ आए तो सोचो कि पता नहीं वो कितने दुख और तकलीफ के अंदर मुब्तला होंगे, कितनी मुसीबत के अंदर होंगे। इनको जिन बंदों ने बताया है क्या दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का, उन्होंने कोई नेकी की है या बुराई की है? नेकी की है ना। तो इसलिए जो बंदा जितना किसी को बताता है उसके नामे अमाल में रब इतनी नेकी कर देता है, क्योंकि हदीस का महफूम है और हदीस है
کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے حالت ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. اس لیے یہ نیکیوں کا بہانہ ہے. نیکیاں ہیں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں یا اچھی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں, سوچو پھول بکھر رہے ہیں, مہک آ رہی ہے, خوشبوئیں آ رہی ہیں, کیونکہ آپ نیکی کی بات کر رہے ہیں. اور جب بدی کی بات کر رہے ہیں تو پھر شیطان آپ کا ساتھ دے رہا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی اپنے لفظوں کا چناؤ اچھا کیا کریں. جتنا اچھا چناؤ ہوگا اتنا زیادہ کرم اور اتنی زیادہ مہربانی ہوگی. آپ جتنے لوگ بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے, جس طرح ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تاجدار مدینہ کے صدقے سے کینسر جیسی موذی مرض سے رب نے شفا عطا فرمائی, اسی طرح تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ بھی جتنے بیمار ہیں سب کو رب تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. مانا ہے اس چمن کو ہم سارے گلشن میں کر سکے یا رسول اللہ, کانٹے تو کچل لیے گزرے تھے جدھر سے ہم. اس لیے اپنے ارد گرد ساری جگہوں پر ضرور دھیان دیا کریں, کوشش کیا کریں. اگر کسی کی تک نیکی کی خبر پہنچ جائے, کسی بیمار کو شفا مل جائے تو تیرا بگڑتا کیا ہے, کرم اور مہربانی ہی ہوتی ہے. اس لیے پیغام دے رہا ہوں, آپ آتے ہیں یقین کیجئے مجھے ان سے چیز نہیں کہ یہ کوئی ہم نے آج شروع کیا ہے. جب میں نے اپنی آنکھ کھولی, جب میں نے اس دنیا کو دیکھا, جب اس روحانیت کی دنیا کو دیکھا تو میں ان کی نسل سے ہوں, ان کی اولاد سے ہوں جنہوں نے ایک ایک دن میں 50,000 بندے کو پھونک ماری, رب نے ان کو شفا عطا فرمائی. اس نسل, اس لیے پہچان ضرور کر لیا کریں. یہ کل کی بات نہیں ہے, صدیاں بیت چکی ہیں, زمانے بیت چکے ہیں. مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے اور تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے. اس لیے آپ آئے ہیں صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم کے مزار پہ, آپ کوشش کیا کریں زیادہ وقت یہاں گزارا کریں, کیونکہ یہ اللہ والوں کی دہلیز ہے. یہاں رب بڑا مہربان اور بڑا راضی رہتا ہے. دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. 3 دم ہوں گے, سب سے پہلے آپ کو ہوگا, پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں, زیادہ بیمار ہیں, زیادہ تکلیف میں ہیں, ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. دوسرا دم ہوگا یا جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھیں گے, یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو دوسرا دم ہوگا. اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کرانے کی نیت سے لائی ہے, پانی ہے, تصویر ہے, کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں فون نمبر ملا لیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. یہی وقت شفا, یہی وقت کرم اور یہی وقت مہربانیوں کا. اس نیت, اس ارادے سے اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے کہ شفا بن جانے والا ہے. جتنے بھی خدام ہیں, خادمہ ہیں, زائرین ہیں, عقیدت مند ہیں, جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے, اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ ان 3 خاص دموں میں آپ سبھی لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں. ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیجئے. اب دوسرے دم کے لیے ویل چیئر اسٹیشن کے زیادہ بیمار, زیادہ تکلیف میں لوگ ہیں, ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے.
ہاتھ رکھ لیجیے. اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کے لیے سلائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں فون نمبر ملا لیجئے، جو چیز دم کی نیت سے لائیے اس اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. اوپر کیجئے. تین خاص دم ہو چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علی آپ لاؤڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک مرید ہونا چاہتا ہے، بیعت ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بہاد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. جن کے قدموں کے دوبن سے ہے آب حیات ایسے جانے مسیحا پہ لاکھوں سلام. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالی عالمی تائیدار ختم نبوت کانفرنس کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا. اس بار انشاءاللہ تعالی پہلی عالمی تائیدار ختم نبوت جو کانفرنس ہے وہ انگلینڈ کی سرزمین برمنگم کے اندر انشاءاللہ تعالی 18 مارچ بروز ہفتہ کو انشاءاللہ تعالی تاریخ ساز عالمی تائیدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہے جس طرح ہر ماہ کی دن 10ویں اور رات 11ویں کو دن چاند کی دن 10ویں اور رات 11ویں کو 11ویں شریف ہوتی ہے. اس بار انشاءاللہ تعالی مرکزی دربار علیہ بلاوڑا شریف میں بروز جمعۃ المبارک 3 مارچ کو انشاءاللہ تعالی 11ویں شریف ہوگی. آپ کوشش کیے کریں جو آج جمعرات کو تشریف لائیں اگلی جمعرات کی بجائے انشاءاللہ تعالی جمعے والے دن تشریف لائیں. ایک تو حضور غوث پاک کی محفل میں بھی آپ تشریف لائیں گے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات میں ببرکت رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے سے آپ کی حاجات کو بھی پورے کرے گا اور آپ کی مرضوں کو بھی رب شفاعت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 3
مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد نماز اثر انشاءاللہ تعالی خاص دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ پیغام اب کی سماعتوں کی نظر میں کیے جا رہا ہوں، یہ بالکل اپنے دل کی تختی میں لکھ دیجئے، اپنے نظر سے دیکھ لیجئے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ درویشی نام خدا ہوتی ہے، درویشی کسی دکان کا نام نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت آپ کو صوفی بصفا حضرت قبل عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ نظر آتی ہے، ہر طرف چمک دھمک ہے، ہر طرف بازار سجے ہوئے ہیں، ہر طرف رانکے ہی رانکے ہیں۔ آپ کل سے آستانے پہ چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں تھا، ویرانی تھی، وہاں بھی اللہ والوں کے ڈیرے سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بھی چمکایا ہے، اس کو بھی چمک اور دھمک دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں وہاں خدا کا کرم ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا پیغام پوری دنیا میں یہاں کا رہنے والا ہوں، ہم نے زندگی میں درویشی کو کوئی کاروبار نہیں بنایا ہے، نہ تو ہمارا کسی دکان سے تعلق ہے اور نہ کسی کاروبار سے تعلق ہے، فقط دو ہی تعلق ہیں، ایک مخلوق خدا سے اور دوسرا تاجدار مدینہ کی ختم نبوت کی صدا بلند کرنا سے۔ یہ اس لیے میں پیغام دے رہا ہوں، لائیو پوری دنیا سے دیکھ رہی ہے کہ ہمارا تعلق کسی کاروبار سے نہیں، کسی دکان سے نہیں، کہ کوئی لوگ یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ اپنی کاروبار دکانوں کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہ ایسا کاروبار کریں، ایسا دکان ایسی بزنس کیوں نہ کریں جس کا فائدہ نہ ختم ہونے والا فائدہ ہے۔ وہ بزنس کیا ہے، وہ کاروبار کیا ہے؟ سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلا، بس اس سے بڑے اندھیری قبر میں کہتے ہیں نا 100 سال سنگتے ویکھے وتن اتنا پیاں جنہ باجوں ایک پل نہ گزردا سی، اج شکلاں یاد نہ رہیاں، لوئی لوئی پرلے پانڈا جے کڑیے تو پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جانی نو ڈرنا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوہو قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم۔ پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، آسیہ تھاملو دامن مصطفیٰ، آسیہ تھاملو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، آسیہ تھاملو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، اور تم نے ختم نبوت
پہ پہ راہ دیا تو نے ختمی نبوت پہ پہ راہ دیا تو نے پہ راہ دیا تو نے ختمی نبوت پہ پہ راہ دیا حق خطیب تیری جرت پہلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا تو سلام اور سلام کا یہ شعر اور یہ حضور کی حدیث کی ترجمانی یہ روشنی میں ہونی چاہیے، چونکہ حضور قبر میں آئیں گے تو ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور یہ ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو شعر ہے یہ حدیث مبارکہ کی ترجمانی کر رہا ہے، اور ہر بندے سے قبر میں 3 سوال ہوگے۔ پہلا سوال ہی یہی ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ حضور کی ہر بات پہ ہر خوشی میں یاد رکھیں، یہاں ہم چراغاں کرتے ہیں، قبر حضور کے نام پہ چراغاں ہوتی ہے، قبر میں حضور کے چہرے سے چراغاں ہوتی ہے۔ یہاں سے اس وقت یقین جانے کہ اس پیر کے اندر اس وقت اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے، موبائل آپ کے پاس ہے، پوری دنیا آپ کے جیب میں پڑی ہے، اس وقت اتنے لوگ کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو کر سوائے حرم شریف اور مدینہ شریف کو چھوڑ کر، وہاں تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، حرم شریف اور مدینے کے صدقے سے اس وقت اگر ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر حضور پہ سلام پیش کر رہے ہیں تو وہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف ہے۔ سوائے حرم شریف اور مدینہ شریف وہاں دن رات بہاریں ہیں، سلام پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کے صدقے، حضور کے در کے صدقے، یہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف پہ کرم ہے کہ رات کے اس پیر ہزاروں لوگ مدینے کی طرف رخ کر کے حضور پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ چراغاں کریں، ہر بندہ، کنجوسی نہیں کرنی، کیونکہ قبر میں حضور کے آنے سے روشنی ہونی ہے۔ ایسے سوراخ بند کر دیے جاتے ہیں، سٹیج سے اس کونے سے لے کے وہ مین گیٹ تک، میرے دائیں میرے بائیں ہزاروں موبائلوں کی روشنیاں کریں، کروڑوں کی کریں، پھر بھی کام حضور کی زلف کے وہ چمک جو قبر میں ہوگی، سارے موبائل نکال کے چراغاں کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ مالک حضور عطائے رسول کا صدقہ زندگی میں بار بار ان چھتریوں کے نیچے کھڑے ہو کر حضور پہ سلام پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ سارے بندے اپنا اپنا موبائل نکالیں اور اس کو چراغاں کریں، روشنی کریں۔ کام ہے، دیکھیں آسمان میں بھی ستارے حضور کے صدقے سے ہیں، زمین پہ بھی ستارے حضور کے صدقے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ بازو میں جتنی طاقت ہے اتنا اونچا کریں، پھر بھی کام ہے۔ یہ دائیں طرف بائیں طرف والے بھی، آپ سارے میرے بھائی اس نیت سے ارادے سے کہ مالک جتنی ہماری ہمت توفیق ہے ہم نے چراغاں کیا ہے، یا اللہ قبر میں حضور کے صدقے تو حضور کے چہرے سے چراغاں کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر یہ شعر لکھا، اور آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، لڑائیے، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میں یوں کہوں گا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
کا یا حبیب. ہاتھوں کو لڑائے نبی پہ سلام پیش کریں. کیوں کہ پانی پینے کو سردا پانی پینے کو سردا پانی پینے کو سردا تے سانو غبی کڑی گلدا آقا تیری آس تجینے تو پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. پانی پینے زمزم دا پانی پینے زمزم دا سانو ڈر کیڑی گل دا پلا پکڑے پنج تنے دا. سرکار یہ ہر بندے سے جب فرشتے آئیں گے تو سرکار فرماتے کہ سرکار حضور عطائے رسول فرماتے ہیں فرشتے سوال کریں گے. حضور کا چہرہ سامنے ہوگا, والضحیٰ کا چہرہ, واللیل کی زلفیں بکھری ہوئی ہوں گی, ہاں چہرہ چمک رہا ہوگا. فرشتے سوال کریں گے, کہیں گے مجھ سے خدمت. ہر بندہ تصور میں جائے مجھ سے خدمت کہیں قدسی کہیں حق خطیب. مجھ سے خدمت کہیں قدسی کہیں حق خطیب. سرکار فرماتے ہیں اپنی نظریں چہرے مصطفیٰ پہ جما کر اپنے ہاتھ حضور کے قدموں پہ رکھ کر فرشتے سے کہوں گا میں نے تو ساری زندگی یہی وظیفہ پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. ایک بار محبت سے پڑھ لو اور ان کو لہراؤ, روشنی کر لو. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا الہی صدقہ زلف رسول زہرا بطول اصحاب رسول. اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. دعا ہے رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے. اللہ جمعرات لے کے اللہ تعالیٰ صوفی مصطفیٰ حضرت کبر عالم پیر مسنجف سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ببرکت مدار کے وسیلے سے کرم اور مہربانی فرما دے. اور جو حاجتیں لے کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ خاص دعا ہوگی. دعا سے قبل اس بار جو شمع رسالت کے پروانے تاجدار ختم نبوت کی دیوانے ہیں, انہوں نے اس بار جو درود ابراہیمی پڑھا گیا ہے وہ 13,58,530 مرتبہ پڑھا گیا ہے, اور جو درود و سلام پڑھا گیا ہے وہ 25,10,456 مرتبہ پڑھا گیا ہے, اور جو ذکر و اذکار کیا گیا ہے وہ 12,43,106 مرتبہ کیا گیا ہے, اور جو مختلف صورتیں پڑھی گئی ہیں وہ
334 مرتبہ پڑھی گئی ہیں، اور قرآن کریم کے جو مکمل ختم کیے گئے ہیں وہ 11 کیے گئے ہیں ہدیۃً تحفۃً بارگاہ رسالت امام میں پیش کر کے بارگاہ رب عزت سے دعا کرتے ہیں جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین